اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کلام نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی الحسن آپ سے مخاطب ہے اور آپ سب کی خدمت میں سلام و تحیات پیش کرتا ہے۔ آئیے عشق و معرفت سے سرشار یہ گفتگو سورہ غافر کی 16ویں اور 17ویں آیات کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر سے شروع کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے، یعنی اس دن وہ تمام کے تمام لوگ ظاہر و بے پردہ ہو جائیں گے، خدا پر کوئی بات مخفی و پوشیدہ نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا آج کس کی حکمرانی ہے، تو ہر ایک پکار اٹھے گا صرف اور صرف خدائے واحد و قہار کا ملک و حکومت ہے۔ آواز آئے گی، آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بے شک حساب کتاب میں اللہ بڑی سرعت سے کام لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ خداوند عالم نے اپنے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں اور ان پر نازل شدہ کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے لوگوں کو روز قیامت ہر شخص کی بارگاہ خداوندی میں حاضری اور اپنے پروردگار سے ملاقات کی طرف سے ہوشیار و خبردار کر دیا گیا ہے۔ اب ان آیات میں اس روز ملاقات کی مزید تشریح و تفسیر کی جا رہی ہے کہ اس دن کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کا باطن ظاہر و آشکار ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے چھپائے رکھا ہے اور جن باتوں کی پردہ داری کرتے رہے ہیں، اپنی اصل شکل و صورت میں خیدہ ہو جائیں گی۔ نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے اور کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اگرچہ دنیا میں بھی خداوند عالم سے بندوں کی کوئی چیز مخفی نہیں تھی، لوگوں کے باطن سے بھی وہ آگاہ و باخبر تھا، حتیٰ نیتوں سے بھی آگاہ تھا، مگر لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہے تھے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ عقلیں موہوم عقائد و افکار میں اسیر ہونے کے باعث الہی حقائق کو سمجھنے اور یقین پیدا کرنے سے قاصر تھیں اور حجابات رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ معرفت پروردگار پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ لوگ بھولے بیٹھے تھے کہ علم خداوندی ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات پر اس کی حکمرانی ہے۔ وہ الوہیت و ربوبیت میں یکتا و یگانہ ہے، مگر قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی، دولت و اقتدار کی مانند خیالی اسباب اور واسطے جو انسان کو اپنی طرف کھینچے رہتے ہیں، اس وقت تمام اوہام و خرافات کے پردے ہٹ جائیں گے اور لوگوں پر یہ بات روشن و آشکار ہو جائے گی کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ان کی ایک ایک بات سے نہ صرف واقف ہے، بلکہ ان کے اعمال کے دفتر میں اس نے سب کچھ اچھا برا، ظاہر و باطن، عقیدہ و عمل سب قلم بند کر رکھا ہے۔ جو کچھ انہیں یاد ہے وہ بھی، اور جو کچھ وہ خود بھول چکے ہیں وہ بھی ظاہر و آشکار ہے۔ اسی لیے قیامت کے یہ مناظر نہایت ہی قیامت خیز اور ہولناک نظر آئیں گے، اور اس دن مطلق طور پر خدا کی حکمرانی ہوگی۔ اگرچہ دنیا میں بھی خداوند عالم پوری کائنات پر حکمراں رہا ہے، مگر اس دنیا میں خود اللہ نے
اپنی حکمت و مصلحت کے تحت لوگوں کو ان کے اپنے امور اور دائرے میں اختیارات دے دیے ہیں، اور اللہ کی حکمرانی بے معرفتوں کی نگاہوں سے مخفی ہے، مگر قیامت میں اس کی یہ مطلق حکمرانی ظہور پیدا کر لے گی۔ ظالم و خودسر حکمرانوں کی حکومتیں وہاں ہوا ہو جائیں گی۔ خدا کی حکمرانی کچھ اس طرح نمایاں ہوگی کہ انسان کا حتیٰ اپنے اعضاء و جوارح پر بھی اختیار نہ ہوگا۔ خدا کے حکم پر انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے اور ہاتھوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، ایک ایک عضو بدن خود اقرار کرے گا، اور دنیا میں جتنے بھی ستم کیے ہیں سب روشن و آشکار ہوں گے۔ اپنے مفادات اور لذتوں کے لیے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، سب کچھ حقیقی شکل میں ہویدا ہوگا۔ اگرچہ خدا روز قیامت بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، سب کو اس کے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا، یعنی عمل ہی جزا و سزا قرار پائیں گے، اور اس کے حساب کتاب میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ فیصلے نہایت ہی سرعت و تیزی کے ساتھ انجام پائیں گے۔ الہی عدل و انصاف میں لمحوں کی بھی اذیت بندوں کے حق میں اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں حکم اور فیصلے صادر کرنے والے اپنے علم اور شواہد کی دستیابی میں محدودیت کے سبب کئی دنوں، مہینوں اور برسوں کی مدت لگا دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن مجرموں کو لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ سریع الحساب ہے، چنانچہ سوال و جواب کے انداز میں اللہ نے اس روز قیامت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ آج کا دن خلق پر الہی ملک و حکمرانی کے ظہور کا دن ہے۔ خدا کی مطلق حکمرانی ہے، وہ خدا جو واحد و قہار ہے، یعنی وہ جو ایک اور اکیلا ہے اور ہر ایک شے پر قوت و تسلط رکھتا ہے۔ وہ جزا و سزا میں نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر کی 18ویں، 19ویں اور 20ویں آیات میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی ان منکرین قیامت کو اس دن سے ڈرائیے جو بہت قریب ہے، جبکہ خوف کی شدت سے جانیں حلق میں اٹکی ہوں گی اور غم و اندوہ کی زیادتی سے دل بیٹھے جا رہے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کے لیے کوئی ایسا ہمدم و ہمدرد، سفارشی اور حمایت کرنے والا نہ ہوگا کہ جس کی سفارش قابل قبول ہو سکے۔ وہ اللہ نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور سینوں میں چھپے عقدوں سے بھی آشنا ہے، اور خداوند عالم حق کی بنیادوں پر انصاف کرتا ہے۔ جبکہ مشرکین خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں کسی طرح کے فیصلے کی قوت نہیں رکھتے، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ان آیات میں بھی سلسلہ گفتگو کے تحت پیغمبر اعظم سے خطاب ہے کہ روز آخرت کا انکار کرنے والے کفار و مشرکین کو اس دن سے کہ جس کی تعریف ابھی چند آیات میں کی گئی ہے ڈرائیے اور خبردار کر دیجیے کہ وہ دن بہت قریب ہے۔ اس مسئلے کی طرف قرآن کی متعدد آیات میں مثلاً سورہ نجم کی 57ویں، سورہ قمر کی پہلی اور سورہ انبیاء کی بھی پہلی آیات میں خبردار کیا گیا ہے کہ اطمینان سے بیٹھے نہ رہیں، ابھی تو بہت موقع ہے، جو کچھ بھی دل چاہتا ہے کر لیں، جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ نہیں، قیامت بہت قریب ہے، کب آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ اعمال کی جواب دہی کے لیے ہر وقت تیار رہیں، جیسا کہ سورہ معارج کی 6 اور 7ویں آیت میں بھی خبردار کیا گیا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اور یہ دن
اتنا زیادہ ہولناک ہوگا کہ جانیں لبوں پر ہوں گی اور دل اضطراب و بے چینی سے کہ اب جانے کیا ہو پھٹ جائے گا۔ قیامت سے متعلق قرآن کے یہ الفاظ گویا اس دن کے نہایت ہی سخت و جانکاہ ہونے کی نشانی ہیں۔ حق و انصاف پر مبنی خدا کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف، جہنم کے عذاب کا ہول و اضطراب، اور سب سے بڑھ کر اہل محشر کی نگاہوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جانے کی وحشت اور بے چینی، اور ایسے عالم میں خاص طور پر ظالموں اور ستمگروں کے لیے نہ کوئی مونس و ہمدم ہوگا، نہ کوئی شفاعت و سفارش کرنے والا ملے گا۔ جان پر بنی ہوگی اور کوئی تسکین و تشفی دینے والا بھی نہ ہوگا، کیونکہ منکرین حق کے تمام دوست احباب اور معبود و رہنما اپنے اپنے حال و اعمال میں خود گرفتار ہوں گے، کوئی کسی دوسرے کے لیے کیا کرے گا۔ اس کے بعد خدا کے وسیع علم اور احاطے کی طرف اشارہ ہے کہ جس جگہ دنیا کے دوسرے افراد تمہاری نگاہوں سے بے خبر تھے کہ کہاں کس پر اور کس نیت سے نگاہیں اٹھ رہی ہیں اور کیا کیا خیانتیں کر رہی ہیں، خدا ان تمام باتوں سے باخبر ہے، تمہارے باطن سے آگاہ ہے، تمام اچھی بری نیتوں سے آشنا ہے۔ خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ البتہ آنکھوں کی خیانت صرف نامحرم عورتوں پر نگاہ ڈالنے تک محدود نہیں ہے، دوسروں کی طرف مذاق، تحقیر و تذلیل اور ظلم و زیادتی کی نگاہ سے دیکھنا بھی خیانت ہے۔ بلا شبہ اگر انسان یہ تمام حقیقتیں باور کر لے کہ روز قیامت ایک ایک چیز کا دقیق طور پر حساب کتاب ہوگا، حتیٰ نگاہوں، نیتوں اور خیالوں کو خداوند عالم اپنے علم اور قدرت کی تیز و تند نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، تو یہی یقین اور معرفت انسانی وجود میں اعلیٰ ترین تقوی و پرہیزگاری ایجاد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، اس بات کو مقدمے کے طور پر بیان کرنے کے بعد کہ قیامت میں صرف اور صرف اللہ کی حکمرانی ہے اور اس کی اس مطلق حکمرانی میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ کہ وہ خیانت کار نگاہوں، نیتوں اور ارادوں تک سے آگاہ و باخبر ہے، قرآن نے خدا کی وحدانیت اور یکتائی کی ایک اور دلیل پیش کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلے اور انصاف کرتا ہے، جبکہ مشرکین کے خود ساختہ معبود روز قیامت کسی اچھے برے، حق یا باطل پر استوار کسی فیصلے کا کوئی اختیار اور قوت و صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے خود ساختہ معبود خود اللہ کی ملکیت اور مملوک ہوں گے، اور انہیں خود اپنے انجام کی پڑی ہوگی، دوسرے کے انجام کے بارے میں کیا فیصلے کریں گے، اور اگر بالفرض فیصلے کریں بھی تو چونکہ وہ کسی کے ظاہر و باطن کی کوئی خبر ہی نہیں رکھتے، ان کے فیصلے باطل ہوں گے۔ معلوم ہوا خداوند وحدہ لا شریک سے کوئی بھی کسی بھی بات کو چھپا نہیں سکتا۔ اس وہم و گمان میں بھی نہ رہیں کہ اگر بزوں میں خود اس دنیا میں کچھ چھپا لیا ہے تو روز قیامت تمام حقائق آشکار ہو جائیں گے، وہاں سر محشر کچھ بھی چھپانے اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ روز قیامت کے حساب و کتاب سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کی جزاؤں اور سزاؤں کا معیار خود انسانوں کے اپنے اعمال ہوں گے۔ ظالموں کو قیامت کے دن کوئی حمایت اور شفاعت کرنے والا، عزیز اور رشتہ دار میسر نہیں ہوگا۔ کسی بھی شریک و سہیم و دخیل کے بغیر خداوند حکیم پورے عالم ہستی کا حاکم علی الاطلاق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس نے خود اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی پر بھی، حتیٰ مجرموں اور خیانت کاروں پر بھی ظلم نہیں کرتا اور نہ کرے گا، اور نہ ہی کسی ظالم کو معاف کرے گا۔ قیامت کا دن بہت ہی نزدیک ہے، کوئی نہیں جانتا کب آنکھ جھپکے اور ہم موت سے ہم کنار ہو جائیں، اور روز قیامت خدا سے ملاقات کے لیے کسی تیاری کا بھی موقع نہ مل سکے۔ اس لیے ہر وقت سامان سفر
تیار رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حاضری کے خوف سے انسانوں کے دلوں میں سخت ہول اور اضطراب کا عالم ہوگا، اور لوگوں کے سامنے اپنے اعمال اشکار ہو جانے کے خیال سے ذلت و حقارت کا تصور ہر شخص کو رنج و اندوہ میں ڈبو دے گا، اور کہیں راہ مفر نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ و پیراستہ کر لیں کہ پیش خدا شرمندگی دامنگیر نہ ہو۔ یہ ایمان اور یقین کہ خدا تمام اعمال حتیٰ ان کی نیتوں سے بھی واقف ہے، انسان کو ہر طرح کے گناہ، ظلم و جور اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہماری گفتگو کا وقت تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔